لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدقۃ الفطر فطر روزے کا کھولنا اور اسی سے اردو میں بھی کہتے ہیں افطاری اور اسی سے عید الفطر کہ وہ عید جو روزوں کے چھوڑنے کے بعد آتی ہے. صدقۃ الفطر روزوں کے مکمل کرنے پر جو صدقہ ہے اس کا نام صدقۃ الفطر. اس کی حیثیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرض ہونے کو بیان فرمایا. امام بخاری اور امام مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا. کھجور سے 1 صاع یا جو سے 1 صاع آزاد غلام اور آزاد پر مذکر اور مؤنث پر مسلمانوں میں سے چھوٹے اور بڑے پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے. تو صدقۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے اور اس کے بارے میں جن سے ادائیگی ہے اور اس کی پابندی نہیں کہ گندم ہو، چاول ہو، کھجور ہو، باجرہ ہو، جوار ہو، کوئی جنس ہو، اس سے اسے ادا کرنا اور اس کی ادائیگی نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کرنا. کیوں فرض کیا؟ رب العالمین کے حکم سے جو چاہیں سو اس کا فرض ہونا بیان فرمائیں. جواب دہی نہ کر کسی کو کرنے کا حق ہے اور نہ وہ پابند ہے، لیکن خود احادیث ہی میں اس کی فرضیت کی حکمت کو واضح فرما دی. حضرات ائمہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ کو فرض قرار دیا روزوں کی پاکیزگی کے لیے. ان میں جو لغو، بیکار بات، بیہودہ بات ہے اس کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے 2 حکمتیں بیان ہوئی
انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بشر ہے، غلطی کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس صدقہ کے ادا کرنے سے اللہ پاک اس غلطی کے آثار کو دھو دے، اور کیا ہو کہ روزوں کے بعد جو عید کا موقع آ رہا ہے اس میں مسکین مسلمانوں کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جس شخص نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا وہ قبول ہونے والا صدقہ ہے، قبول ہونے والی زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا وہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی صدقۃ الفطر وہ ادا نہ ہوا۔ اب دیکھیے ایک ایک بات میں کتنی باتیں ہیں، لیکن اختصار سے چلتے جاتے ہیں، بس اشارہ کر کے۔ ہمارا دین منظم، بغیر تنظیم کے، نظام کے ہمارے دین میں نہیں کچھ بھی، مقدار مقرر اور وقت متعین، مقدار کا بھی خیال رکھنا ہے اور وقت کی پابندی بھی ہے۔ کس سے نکالیں، پہلے بات گزر چکی، اس کو مزید واضح کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح سنا امام بخاری اور امام مسلم کی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ حدیث میں کھجور سے 1 سا یا جو سے 1 سا، اور اسی طرح دیگر اجناس سے ادا کرنے کا ذکر بھی موجود۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے گندم سے 1 سا، جو سے 1 سا، کھجور سے 1 سا، پنیر سے 1 سا، کشمش سے 1 سا، کسی جن سے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جن سے نکالا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو نقدی کی صورت میں نکالنے کی رائے رکھتے ہیں۔ احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی جو فرضیت فرمائی وہ جنس میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ میں سے کسی سے جنس کی بجائے نقدی میں نکالنا ثابت نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نقدی نہ دے۔ ان سے کہا گیا کہ بلا شبہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اور عظیم الشان خلیفہ، ان سے کہا گیا کہ بے شک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نقدی کی صورت میں صدقۃ الفطر بیت المال کے لیے لیا کرتے تھے۔ تو امام احمد نے فرمایا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے یوں کہا. عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے ہیں، لیکن کن سے ان کی بات کا مقابلہ کیا جا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی کا مقابلہ. اور پھر امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا اور پھر اجناس کا ذکر کیا. خلاصہ، اگرچہ علماء امت میں سے ایک رائے یہ ہے، اور اللہ ان سب پر رحم کرے، اور ہم ان کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے کہ صدقۃ الفطر جنس کی بجائے نقدی میں دیا جائے، لیکن احادیث شریفہ سے اور حضرات صحابہ کے طرز عمل سے جو بات معلوم ہے وہ جنس کی صورت میں ہے. اور اللہ سب علماء پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کی کوششوں کا انہیں بہترین بدلہ عطا. صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا وقت جس طرح کے پہلے گزر چکا ہے، نماز عید الفطر سے پہلے، اور اس کا آغاز، اس کا بہترین وقت عید کا چاند دیکھنے پر. عید کے چاند دیکھنے سے لے کر نماز عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے یہ اس کی ادائیگی کا بہترین وقت ہے. البتہ حضرات صحابہ سے 2-3 دن پہلے دینا ثابت ہے، اپنی آسانی کے لیے. شاید وقت کی تنگی کی وجہ سے عید سے پہلے ادا نہ کر پائے، یا مسکینوں کو پہنچانے کی غرض سے اگر 2-3 دن پہلے دیا جائے تو حضرات صحابہ سے اس کا ذکر ملتا. لیکن بہترین وقت چاند کے نظر آنے سے لے کر عید کے لیے نکلنے سے پہلے تک. کن کو دیا جائے؟ مسلمانوں کے فقیروں کو، وہ حضرات و خواتین، وہ کنبے جن کے جائز اخراجات ان کی آمدن سے کم ہو، جن کے جائز اخراجات ان کی آمدن سے زیادہ ہو، اور ان کے پاس ایسے اثاثہ جات بھی نہ ہوں جن کی بنا پر وہ اپنی گزران اچھی کر سکے. دوسری جگہوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے. مساجد کے بنانے میں، دینی اداروں کے بنانے میں اس کو نہیں دینا چاہیے. فقیروں مسکینوں کا حق ہے، غربا کا حق ہے، انہیں ہی دینا چاہیے. اس کی مقدار 1 صاع، اس کے بارے میں لوگوں نے تحقیق کی ہے. جو بات بیان کی گئی ہے 2 کلو اور کچھ گرام، 2 کلو کچھ گرام اگر 2.5 کلو دے دیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے، شک شبہ سے مکمل طور پر دوری ہے. تو گھر کے ہر فرد کی طرف سے 1 صاع یعنی 2 اور آدھا کلو. عید الفطر کے مسائل. نمبر 1،
عید الفطر کے لیے 3 کام عید کے دن کرنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسواک کرنا، اور نمبر 3 مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا۔ میرے سامنے اللہ کی توفیق سے دلائل بھی ہیں، لیکن اختصار سے بات عرض کرنے کی غرض سے تفصیل سے دلائل کا ذکر نہ کروں گا۔ اگر کوئی ساتھی بعد میں پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے۔ خواتین تفصیل قدرے اس بارے میں بعد میں بھی آ رہی ہے، ایسی خوشبو استعمال نہ کریں کہ وہ مردوں تک پہنچے۔ دوسری بات، عید کے دن مسلمانوں کے لیے اپنے بہترین کپڑے پہننا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید کے لیے اپنے کپڑوں میں سے بہترین پہنا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ دھاری والی چادر اوڑھتے۔ البتہ یہ بات اچھی طرح نوٹ کروی جائے، عید کا لباس بناتے ہوئے اپنے وسائل کے اندر رہنا، وسائل سے نکلنا اسلام میں اس کی اجازت ہے، اور اسی طرح غیر شرعی لباس پہننا اس کی نہ عید میں نہ عید کے علاوہ اجازت ہے۔ نمبر 3، عید الفطر جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں اور جو اللہ کی توفیق سے آ رہی ہے، اللہ ایمان عافیت سے نصیب فرمائے۔ اس میں سنت یہ ہے کہ کھا کے جائے، اور عید الاضحیٰ میں سنت یہ ہے کہ بغیر کھائے ہوئے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کھجوریں کھاتے، اور ایک دوسری روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے تعداد میں کھجوریں کھاتے، 3، 5 یا 7 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم یا زیادہ، لیکن تعداد ہوتی۔ عید الفطر میں کھا کے جانے میں پیچھے آپ بھی پیچھے زیادہ پیچھے۔ عید الفطر میں کھا کے جانے کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس کھانے میں اللہ کی بندگی کا اظہار۔ اے مولا کریم، آپ نے 29 دن یا 30 دن کھانا دن کے وقت چھوڑنے کا حکم دیا، میں آپ کا غلام 29 دن 30 دن کھانے سے دور رہا۔ آج آپ نے کھانے کا دن بنایا، میں آپ کا غلام نماز کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی غلامی کے اعلان کی خاطر کھا کے جا رہا ہوں۔ عید الاضحیٰ میں کھائے بغیر جانا ہے، سنت طریقہ یہ ہے، لیکن اگر کوئی کھا لے تو وہ گناہ کا کام۔ حدیث شریف میں ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ان کے ماموں ابو بردہ نے عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر اور کھایا بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
تو آپ نے فرمایا کہ تیری کھانے والی بکری تھی وہ قربانی نہیں ہوئی۔ اب جو بات وہاں ہمارے اس سبق سے متعلق ہے کہ انہوں نے عید سے پہلے اپنی ذبح کردہ بکری کے کھانے کا ذکر کیا، آپ نے اس پر باز پرس نہیں کی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ نے باز پرس نہیں کی کہ تو نے عید کے پہلے کیوں کھایا۔ کیا معلوم ہوا؟ سنت طریقہ بڑی عید میں عید کے بعد کھانا ہے، اگر کوئی پہلے کھا لے تو اس پر کوئی سرزنش، کوئی باز پرس، کوئی گناہ نہیں۔ چوتھی بات، عید کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں مسجد سے باہر ادا کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے اور عید الاضحیٰ کے لیے مصلی تشریف لے جایا کرتے۔ نماز کی جگہ مسجد اس سے الگ عیدگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، جہاں نماز عید ہوا کرتی۔ ایک روایت، اور وہ بھی اگر ثابت ہو تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر بارش کے موقع پر مسجد میں نماز عید ادا کی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے بارش کے موقع پر عید کی نماز مسجد میں ادا کی۔ خلاصہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز عید کھلے میدان میں ادا کی جائے، بارش یا اسی طرح کوئی اور مجبوری ہو تو مسجد میں ادا کرنا بھی جائز۔ نمبر 5، عید کے لیے عورتوں کا جانا ضروری ہے۔ عید کے لیے عورتوں کا جانا ضروری ہے۔ امام مسلم ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ، الفاظ کے معنی پر غور کیجیے اور اللہ کرے کہ میں ٹھیک ترجمہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، توجہ فرمائیے اور مجھے جواب دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بولے نا اچھی، حکم دیا۔ آپ کا حکم آپشنل ہوتا ہے یا کمپلسری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور کون کہہ رہی ہے؟ ایک خاتون، ان کا نام ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، شک و شبہ اس میں شک کمزور، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم خواتین کو عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں نکالیں۔ کن عورتوں کو؟ جوان عورتوں کو بھی، وہ عورتیں جن کے بیماری کے دن ہوں، پردے والی عورتیں، جہاں تک بیمار خواتین کا تعلق ہے وہ نماز کی جگہ سے دور رہیں گی اور مسلمانوں کی خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک ایسی ہے اس کے پاس اوڑھنی نہیں، پردے کے لیے غربت کا دور تھا، پردے کے لیے اوڑھنی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اس کی بہن
اپنی اوڑھنی پہنا دے، یعنی بعض خواتین جو آسودہ حال ہوں وہ اپنی ایک اوڑھنی تو اسے خود پہننی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس جو ہو وہ اس کو پہنا دے۔ یہاں توجہ فرمائیے، دوبارہ نمبر 1 حکم دیا، کون سی خواتین جائیں؟ بوڑھی، جوان بھی جائیں، اور کون سی خواتین جائیں؟ جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھی۔ اور وہ عورتیں کیوں جائیں؟ کہ مسلمانوں کی خیر کا موقع ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعی دعا کا موقع ہے، تاکہ اس میں تو شریک ہو جائے۔ اور ایک اور بات فرمائی کہ پردہ نہیں تو فرمایا بے پردہ نکل جائے، جی بے پردہ ہی نکل جائے نہ، دوسری مسلمان آسودہ حال جن کے پاس پردے کے لیے ایک سے زیادہ اوڑھنی ہو، وہ انہیں ادھارا عاریتاً دے دیں، تاکہ وہ بھی با پردہ ہو کر مسلمانوں کی اس خیر اور دعاؤں کی قبولیت کے موقع پر حاضر ہو جائے۔ بعض لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور کتنی ہی باتیں بناتے ہیں۔ امام ابن قدامہ اس کو مکروہ کہنے والوں کے موقف پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تتبع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی پیروی کی، تکبر کے لیے نہیں اور نہ کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ کی نعمت کا شکر اس کا اظہار کرنے کے لیے اہل حدیث پر اللہ پاک کی ابتدائی سے رحمت۔ جو بات حدیث میں ثابت ہو انصار صاحب جی بس زبان بند، اللہ توفیق ہی نہیں، زیادہ پرہیزگار بننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہٹ کر اس کا کوئی فائدہ ہے وسیم صاحب؟ اللہ یہ نصیب ہی نہیں کرتا، نہ کہنا نہ عمل میں آنا، جو آپ نے فرما دیا بہت بات ہے۔ باقی رہی پردے کی بات تو اس بارے میں بھی احادیث خاموش نہیں۔ ابھی جو حدیث ہم سن رہے ہیں اسی میں پردے کی تلقین، جائے خاتون با پردہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ دور یہ ہے وہ ہے نہ، باتیں بنانا درست ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بارے میں بہت زیادہ مخالفت کیا کرتے تھے اور اسی طرح مسجد میں آنے کی، اب خواتین کو لے جانے کے لیے راہیں نکالتے ہیں کہ کہیں پارک میں تراویح ہو رہی، مسجد میں آنا برا اور پارک میں جانا، وہاں ٹینٹ لگا دیں۔ شیخ فیصل جی بھی تو ٹھیک ہو گیا، مسجد کے احاطہ میں قاری صاحب کا گھر ہے، مولوی صاحب کا گھر ہے، مسجد میں نہیں جانا، قاری صاحب کے گھر میں بندوبست ہو جائے تو ہے ان تکلفات کرنے سے کوئی فرق ہے اس میں؟ ہاں فرق یہ ہے کہ حدیث شریف سے دوری ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ جو بات حدیث شریف میں ہے وہ محکم فتنہ کے ازالہ کے لیے، پردے کی پابندی کے لیے، حیا کی حفاظت کے لیے حدیث شریف میں بہت کچھ ہے، ہمیں اس سے آگے جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی کہتا تو اس کی مرضی، نہ گالی ہے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا۔ خواتین مزید توجہ فرما لیں، بے پردہ جانے کی ان کے لیے قطعاً گنجائش نہیں، سرے سے ہی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں
آیات احادیث اور سلف صالحین میں سے خواتین کے واقعات کا مبارک سیلاب. خلاصہ بے پردہ جانے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اور پردہ بھی کیسا کھوٹا نہیں، کھوٹا نہیں، پنجابی میں کانا اور گنجا نہیں، مکمل پردہ، سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک، چہرہ بھی، آنکھیں بھی، ہاتھ بھی، قدم بھی. پھر کہتا ہوں کانا اور گنجا پڑتا ہے. ایسا نہ ہو، جانا تو ہے خیر کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اور یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب لے کے آئے. اگر کوئی خاتون پردے کی پابندی نہ کرنے پر اصرار کرے اس کو روک دیا جائے. کون روکے؟ اس کا سرپرست روکے. کون روکے؟ اسلامی ریاست روکے. لوگوں کی خواتین کو ہم نہیں روک سکتے، نہ ہمیں اجازت، لیکن اپنی خواتین کو اور اسلامی ریاست ایسی خواتین کو جو پردے کی پابندی نہ کرے اس سے روک. اور ایک اور بات، پردے کے ساتھ ساتھ کوئی مسلمان خاتون اس کے لیے اجازت نہیں کہ عید کے لیے جائے اور اس کی خوشبو مسلمان مردوں تک پہنچے. امام نسائی نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون خوشبو کا استعمال کرے کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ ان تک اس کی خوشبو پہنچے تو وہ کیا ہے؟ اتنا سنگین لفظ فرمایا، اگر نہ فرمایا ہوتا تو کسی کو کہنے کی جرات نہ ہوتی. فرمایا وہ عورت بدکار ہے، بدکار ہے. معاملہ سنگین ہے، نرم ہے. اور خاتون جائے تو مردوں کے ساتھ خلط ملط ہو کے نہ جائے، جدا ہو کے جائے. مشہور حدیث ابو داؤد میں ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ کہ مسجد سے نکلنے پر خواتین اور مرد گلی میں ان کا اختلاط ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا خواتین راستے کے درمیان سے ہٹ جاؤ. راستے کے درمیان چلنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. تو ابو سعید فرماتے ہیں مسلمان خواتین اس حکم کی اس قدر تعمیر کرتی کہ دیواروں کے ساتھ ہو کر چلتی یہاں تک کہ ان کی اوڑھنیاں دیواروں کے ساتھ لٹک جائے. تو مردوں سے اختلاط نہیں کرنا، خوشبو کا استعمال قطعی طور پر جو مردوں تک پہنچے نہیں کرنا، اور مکمل پردہ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک کرنا. نمبر 6، سنت طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی عیدگاہ میں لے جانا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق عید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہ بالغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب کا عنوان یہ رکھا ہے باب خروج الصبیان الی المصلی